الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ 10 مئی کو ہمارے اس صوبے کے اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس کو بھارت، انڈیا کہا جاتا ہے، ہر بچہ اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا ملک بھارت جو انگریزوں کی غلامی سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. ہر شخص اس سے واقف ہے. اس تاریخ کو ہر سال یوم آزادی منایا جاتا ہے. پورے ملک میں ایک جشن کا ماحول ہوتا ہے. ہر اسکول اور کالج کے اندر یوم آزادی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے. ہر دفتر اور ہر چوراہے پر اس ملک کے پرچم کو سلامی دی جاتی ہے. ترانے گائے جاتے ہیں. مختلف مقامات پر تقریریں ہوتی ہیں. اس ملک کی آزادی میں جن لوگوں نے قربانی دی ہے، ان کو اس دن یاد کیا جاتا ہے. ان کے نام گنائے جاتے ہیں. ہم لوگ نے بھی ان کے نام گنائے. جب اسکول میں پڑھتے تھے، ہم لوگوں کو بھی تقریر کا موقع ہوتا تھا، تو ہم لوگ بھی ان کے نام لیتے تھے. تحریک آزادی
کے اوپر مختلف اسکولوں میں طلباء سے تقریریں کروائی جاتی اور ان کے نام گنائے جاتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی. ہر مذہب کے لوگ اس میں تھے. تو ایک نام بہت کثرت سے مسلمانوں میں سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے، اور باقی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے نام آتے ہیں. ان کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے، ان کو اچھائی سے یاد کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے کہ جب انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو ان کو اچھائی سے یاد کرنا ہی چاہیے. لیکن حقیقت سے واقفیت بھی ہونی چاہیے. اس ملک میں انگریز کب آئے، اس کی تاریخ کیا ہے، کن عزائم اور ارادے سے وہ یہاں آئے، کیا ان کی نیت تھی، ان کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا. کیونکہ نہ ہم نے کبھی اس کا فکر کیا کہ مجھے تحریک آزادی کی داستان کو سننا چاہیے، تحریک آزادی کی داستان کو پڑھنا چاہیے، اور نہ میں نے اپنی اولاد کو بتایا. ہم نے اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا. 1601 میں انگریز آیا، دھیرے دھیرے اس نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے. یہ جو آج بھارت ہے، جس کی سرحدیں جو ہم اپنے میپ میں دیکھتے ہیں، یہ وہ بھارت نہیں تھا جب انگریز یہاں آیا تھا. افغانستان سے لے کر رنگون تک، کشمیر سے لے کر سری لنکا تک کہ اس کی سرحدیں تھیں. 1601 میں آیا اور دھیرے دھیرے اس نے بغرض تجارت یہاں آ کر اپنے پنجے گاڑنے لگے. اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، اور اپنے شاطرانہ چال کے ذریعے سے اس ملک پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش اس نے شروع کی. دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو بہت باشعور ہے، کبھی کبھی سو جاتی ہے لیکن فوراً اٹھ بھی جاتی ہے. لیکن وہ اپنی شاطرانہ چالوں سے آگے بڑھتے گئے. ایک طویل تاریخ ہے، اس کے لیے کئی جمعہ چاہیے. اب اس کی گنجائش نہیں. کئی جمعہ لگ جائیں گے تحریک آزادی کی داستان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن وقت دامنگیر ہوتا ہے. اسی لیے بہت مختصر میں کروں گا، اس لیے کہ 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو کچھ لوگوں کا پیٹ درد ہوتا ہے. اب اس پیٹ درد کا علاج وہ ان کے سینے میں حسد اور کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اور کچھ نہیں. اور جس کو یہ بیماری 3rd اسٹیج پر اور 4th اسٹیج پر پہنچی ہوئی ہو تو ڈاکٹر ہسپتال میں کہتے ہیں کہ ویسٹ آف منی، لے جاؤ اس کو.
اب اس کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دو، اس کا علاج نہیں ہو۔ جن کے سینوں میں حسد، کینہ، بغض، عداوت 3rd 4th اسٹیج پر پہنچ گیا، تو اب ہمارے پاس بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، ویسٹ آف منی ہے، اس کو لے جا کے دفنا دو، تو اس کی گنجائش نہیں۔ لیکن بہت مختصر 1799 میں شیر میسور، کیونکہ وہ میسور ہی کے حکمران تھے، ان کی حکومت کا ایک علاقہ تھا، مختلف ریاستیں تھیں، رجواڑے تھے، مختلف علاقوں میں کچھ راجا تھے، کچھ نواب تھے، ان کی حکومتیں تھیں۔ تو ایسے ہی ریاست میسور نواب حیدر علی کے بیٹے ٹیپو سلطان 1799 میں انگریزوں کو موقع ملا اور ان کو شکست ہوئی، اور شکست بھی کیوں ہوئی؟ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ ٹیپو کو شکست دے سکے، اس لیے کہ اس میں مرنے کا جذبہ تھا۔ جو قوم مرنے کے جذبے سے جیتی ہے اسے جینے کا حق ہوتا ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ٹیپو سلطان کو جو شکست ہوئی ہے وہ منافقوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ انگریزوں میں وہ طاقت اور وہ ہمت اور وہ جرأت نہیں تھی کہ جو ٹیپو کو شکست دے سکے، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی فوج کے اندر صرف ایک منافق، زیادہ نہیں، شکست کے لیے بہت منافقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی فتح کو ناکامی سے بدلنے کے لیے کئی میر صادق کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک میر صادق آپ کی صف میں آئے گا تو آپ کی صف کو الٹ کر رکھ دے گا، آپ دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں۔ کہ میر صادق نے وہی کردار کیا، وہی منافقانہ چال کی جس کی وجہ سے ٹیپو شہید ہو گئے۔ غداری کی، دیکھو درخت اس وقت تک نہیں کٹ سکتا جب تک کہ کلہاڑی کے اندر دستہ لکڑی کا ہی لگا ہوا نہ ہو، کہ کلہاڑی ہے درخت کاٹ کے رکھ دے گی، لیکن کب کاٹے گی؟ اس میں جو دستہ ہوگا وہ بھی لکڑی ہی کا ہوگا۔ تو ہمیں کاٹنے والے تو ہماری صفوں میں ہیں، ہمیں دھوکہ دینے والے تو ہمارے جیسے چہرے والے ہیں، ہمارے ساتھ غداری کرنے والے ہمارے ساتھ صفوں میں ہیں۔ ہم کو دھوکہ دے کر یہ اپنے مفاد کے لیے، یہ اپنے اغراض کے لیے ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو پہچاننا پڑے گا، ان کی شناخت کرنی پڑے گی کہ یہ وہ منافق ہیں جو ہر زمانے میں رہے ہیں۔ 1444 یہ ہجری چل رہی ہے، حضور کے زمانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، تو پھر مدینہ منورہ کے اندر منافقین ہیں، صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں، پیشانیوں پر گٹے ہیں، اور انہوں نے جو کام ان صفوں میں رہتے ہوئے کیا ہے وہ آج بھی امت مسلمہ کے درمیان موجود ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف مال و دولت ہے،
وہ اغراض کے لیے قوم مسلم کو بیچنے کے لیے تیار ہیں. کچھ سیاسی پارٹیوں میں ہیں, کچھ سیاسی پارٹیوں سے باہر ہیں, لیکن سیاسی پارٹیوں سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ فیس پر نہیں ہوتے لیکن پوری کمانڈنگ کرتے ہیں, قوم مسلم کو بیچنے کا کام کرتے ہیں. یہ ہماری صفوں میں. ٹیپو شہید ہو گئے. آج میں پیٹ کے درد کا خیال تھوڑا سا نہیں کروں گا. جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہوئے, 5 منٹ تاخیر ہو جائے, جو جلدی آنے والوں کو تو نہیں ہوتا ہے. 1799 میں ٹیپو شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد انگریز فوج کے بہت بڑے عہدیدار نے ٹیپو کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آج یہ ملک ہمارا ہو گیا, یہ ملک ہمارا ہو گیا. اس سے پہلے کسی میں ہمت و جرأت نہیں تھی کہ اس ملک کو غلام بنانے کی بات کرے. علل اعلان ٹیپو کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارت کے غرض سے آئی تھی, اس نے کہا کہ اب یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک پر اب ہمارا قبضہ ہے, ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا. ٹیپو کی شہادت سے پہلے کسی میں جرأت اور ہمت نہیں تھی, اور اس ٹیپو کو یہ اس نتیجے تک پہنچانے میں ہمارے منافقانہ چال تھی. ہمارے صفوں میں منافق تھے. ان کی شہادت کے بعد یہ ملک غلام بن گیا. مغلیہ سلطنت کا چراغ جو ٹمٹما رہا تھا, جس کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر, اس کو گرفتار کر کے رنگون لے جایا گیا. وہیں رنگون میں اس کی موت ہوئی, اس کو ختم کر دیا گیا. وہ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اور اس کو بہادر شاہ ظفر کو وہیں دفنایا گیا. اس کے بعد پورے اس ملک پر انگریزوں کی حکومت ہو گئی. اس ملک میں ہندو بھی تھے, اس ملک میں مسلمان بھی تھے, اس ملک میں راجپوت بھی تھے, اس ملک میں دلت بھی تھے, اس ملک میں ٹرائبل بھی تھے جن کو آدیواسی کہا جاتا ہے, مختلف قبائل تھے. سب نے اپنے آپ کو سلنڈر کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ حاکم رہتے ہیں تو رہیں, اس لیے کہ وہ پہلے سے بھی غلام تھے, پھر اب دوسرا آقا بدلا ہوا تھا, ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. اگر کسی کو تکلیف تھی تو وہ قوم مسلم کو تکلیف تھی, کیونکہ ہم شروع سے آزاد تھے, ہم کسی کے غلام نہیں تھے. ہم نے 950 سال اس ملک میں حکومت کی تھی, اور چند خرابیوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی تھی. برائیوں کا ہم انکار نہیں کرتے, ہم کوئی فرشتے نہیں تھے. مغلیہ حکومت میں حکومت کرنے والے کوئی جبرائیل اور میکائیل اور اسرائیل نہیں تھے, لیکن ساری چیزوں کے باوجود ان کے اندر عدل و انصاف تھا, سب کو لے کر چلنے کا جذبہ تھا. کبھی بھی انہوں نے ظلم نہیں کیا. اگر مغلیہ حکومت ظلم کرتی تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا اور نہیں ہوتا, دبا دیے جاتے. حکومت کے ظلم کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ اور حکومت کے ظلم کے سامنے کسی قوم نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے تو وہ بھی قوم مسلم ہے. اس پر بہت حالات آئے ہیں, یہ قوم نشیب و فراز کے ساتھ ہی رہی ہے. حالات اس پر اتنے آئے کہ اگر کسی اور قوم پر یہ حالات آتے تو اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا, لیکن قوم مسلم ہے کہ اس کے اندر وہ جرأت اور ہمت ہے کہ ہر وہ ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہے. اور آج کا کوئی ظالم ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ قوم مسلم کو ختم کرے گا, تو یہ اپنے ذہن و دماغ سے نکال لے. یہ بڑی بڑی ظالموں کے سامنے ڈٹی ہوئی قوم ہے, یہ ختم نہیں ہو, لیکن اس قوم کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانا پڑے گا, بزدلی کو نکالنا پڑے گا.
ہمت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، آنکھ میں آنکھ ملانے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، ڈر اور خوف کو نکالنا پڑے گا کہ موت نہیں آئے گی، 200 سال جیو گے، 400 سال جیو گے، ڈر کر جینے والی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، اس سے اچھی تو موت ہے۔ تو اس کے بعد یہ پورا ملک جب غلام ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے ہم نام سے بھی واقف نہیں، افسوس اس بات، کبھی شاہ ولی اللہ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ شاہ ولی اللہ کون تھے؟ شاہ ولی اللہ کا اہم کردار کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جو ان کے بچے پیدا ہوئے 4 لڑکے، ان لڑکوں میں ایک لڑکا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی، جب وہ بڑے ہوئے تو قوم مسلم کو دیکھا کہ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ملک غلام بن چکا ہے، غلامی سے آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انگریزوں کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو۔ یہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ ہی تو تھا جس نے چنگاری کو شعلہ بنا دیا، سوئے ہوئوں کو جگا دیا، پھر ہر طرف تحریک آزادی کی آوازیں اور صدائیں لگنے لگی، اور پورے مشرق سے مغرب تک اس ملک کے اندر، شمال سے جنوب تک، شہروں میں اور قریوں میں بیداری پیدا کر دی اس فتوے نے۔ پھر مسلمان کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی اس ملک کی آزادی کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ جن کے اندر عدل و انصاف تھا، وہ غیر مسلم مورخوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک کو جو چنگاری تھی اس کو شعلہ بنایا، اس چنگاری کو عوام میں پھینکنے والا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس نے چنگاری کو پہنچایا اور وہ شعلہ بن گئی، لوگ کھڑے ہو گئے اور مسلمان ان کے ساتھ جڑتے گئے۔ پہلے تو صرف علماء تھے جنگ آزادی کی لڑائی میں، پہلے صرف علماء تھے، عوام بھی نہیں تھی۔ ہاں جان چھوڑو بھائی، یہ ملساواں کیا تو کرتے کہ نہیں، کہ لاتی کیا ہے کہ مصیبت، ہاں بولتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی بولتے ہیں کیا لاتی کہ دیکھو یہ مصیبت دکھ رہا ہے انہوں، کیوں انہوں اتنا آگے جا رہے ہیں، الیکشن میں کہیں کو جا رہے ہوں گے انہوں مول صاحب بول کے۔ ہم جیسے مول صاحبہ نہیں گئے تو تم جیسے چوراں آئے، ہم ان کو یہی جواب دیتے، تم کہیں کو جا رہے ہیں آگے آگے اتنا، ہم نہیں گئے تو تم آئے، تم آنے کے بعد ملک کا یہ حال۔ یہ صورتحال ہے جس سے ہر شخص واقف ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ، پھر ملک کی آزادی کے لیے تحریک، علماء کا آگے بڑھنا، پھر عوام بھی آگے، عوام بھی جڑتی چلی گئی۔ پھر صرف یہ مسلمانوں نے یہ تحریک چلائی، پھر دیکھا کہ یہ صرف مسلمان، اس ملک میں ایک بڑا طبقہ ہمارے برادران وطن ہندو بھی رہتے ہیں، ان کو بھی لیا جائے اور ان کو ساتھ لے کر اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے اور اس تحریک کو مضبوط کیا جائے۔ تو ان کو بھی ساتھ لیا گیا، ان کو ساتھ لے کر اس تحریک کو آگے بڑھایا گیا۔ اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں جب ایک سیاسی پلیٹ فارم تیار ہو رہا تھا 1884-85 کے اندر، اس وقت کانگریس بنی 1884-85 کے، ان کا پہلا اجلاس جو بمبئی میں ہوا تھا یہ بنی۔ تو دیکھا مسلمانوں کو شعور آ چکا تھا، اس ملک کی آزادی کے لیے پوری طرح سے تیار تھے، ان کو بھی ساتھ میں لینا تھا۔
تو ان کو ساتھ لینے کے لیے ایک پوری تفصیل ہے اس میں. باضابطہ اس وقت علماء سے فتوے پوچھے گئے تھے کہ ایک ایسی جماعت بنی ہے جو برادران وطن کی ہے, ان کے یہ عزائم اور ایجنڈے ہیں وہ کانگریس کے, کیا ہم اس میں شامل ہوں؟ فتوے پوچھے گئے تھے تو علماء نے فتوے دیے تھے, جواب دیے تھے, کہا تھا کہ ان میں شامل ہو جاؤ, بعض چیزیں ان کی یہ جو ہیں اس میں اندر گھس کر اس کو تبدیل کر دو, اور وہی کیا. پھر اس کے بعد یہ تحریک آگے چلتی گئی. 1947 کا وقت قریب آتا گیا, ملک آزادی کے قریب پہنچ رہا تھا, انگریز اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے تھے. اب اس کے بعد آخری نوالا سے پیٹ بھرتا کہ پورے کھانے سے پیٹ بھرتا؟ پورے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے کہ آخری نوالے سے پیٹ بھرتا ہے؟ پورے کھانے سے پیٹ بھرتا ہے, آخری نوالے سے نہیں پیٹ بھرتا ہے. لیکن ہمیں آخری نوالا معلوم. مولانا ابوالکلام آزاد, جواہر لال نہرو, جواہر لال نہرو, لال بہادر شاستری, یہ سارے یہ بھی ہیں, ہم ان کا انکار نہیں کرتے, لیکن یہ آخری کے ہیں. اس کے بعد 1947 بالکل قریب آ چکا تھا, تو اس وقت مسلمانوں سے, علماء سے پوچھا گیا کہ آپ کا کچھ مطالبہ ہے؟ تو ہم لوگوں نے کہا, ہمارے بڑوں نے کہا, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ہم نے کسی غرض و غایت اغراض کے لیے اس ملک میں جد و جہد نہیں کی ہے. ہم اپنے تشخص کے لیے, ہم اپنے مذہب پر سکون کے ساتھ چلنے کے لیے, امن و امان قائم رہے, ہم لوگوں نے اس لیے جد و جہد کی ہے. اس ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے ہم نے دنیا کا کوئی مطالبہ اپنے سامنے نہیں رکھا. ہم نہیں چاہتے کہ چوراہوں پر ہمارے مورتیاں نصب کی جائیں. ہم نے اس لیے نہیں جد و جہد کی ہے, ہم نے صرف اس لیے جد و جہد کی ہے کہ یہ انگریز آئے اور آ کر اس ملک پر قبضہ کیا, پھر اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوئے تو ہم ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے. ملک آزاد ہونا چاہیے, اس ملک کا ہر شہری آزاد ہونا چاہیے. ہم نے جد و جہد کی ہے, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کا قانون و دستور جو بنے وہ سیکولر دستور بنے. سیکولر دستور کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس ملک کے رہنے والے ہر باشندے کو اپنے مذہب پر رہ کر آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا حق ہو, اس میں کوئی مداخلت نہ کرے. وہ کیا کھائے گا, وہ کیا پہنے گا, وہ کیسے عبادت کرے گا, وہ کہاں جائے گا, کہاں سے آئے گا, اس میں مداخلت نہیں ہوگی. آپ کو اختیار نہیں ہوگا. آپ اس ملک کا دستور بنائیں تو سیکولر دستور بنائیں. جمعیت علماء نے اس کا مطالبہ کیا, اس لیے کہ 1919 کے اندر جمعیت علماء کا قیام عمل میں آ چکا تھا. تو جمعیت علماء کے اکابرین نے یہ مطالبہ کیا کہ اس ملک کا دستور جو بنے گا وہ سیکولر دستور بننا چاہیے. ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے کھانے کی آزادی ہو, پہننے کی آزادی ہو, اس کے عبادت کی آزادی ہو, اس کے مذہب کو پھیلانے کی آزادی ہو. یہاں تک کہ وہ قوم جو یہاں پر رہتی ہے اس کے تعلیم میں جو لینگویج ان کے یہاں جو مادری زبان ہوتی ہے اس میں لکھنے اور پڑھنے کی بھی آزادی. یہ ساری چیزیں اس وقت جن کے ہاتھ میں اقتدار آ رہا تھا انہوں نے اس بات کو قبول کیا. اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی, پھر اس ملک کا دستور بنا. اس ملک کا دستور وہ جو بنا ہے وہ سیکولر دستور ہے, جس کو بنانے میں ایک پوری کمیٹی تھی. اس کے چیئرمین تھے ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر, جن کو ہم جانتے ہیں. انہوں نے ایک دستور بنایا, اس دستور کے مطابق اب یہ ملک چلے گا. لیکن انگریز چلا گیا اس ملک سے, لیکن اپنی اولاد جو ناجائز تھی اس کو چھوڑ کر گیا. اور وہ کون ہے ہم جانتے ہیں, ہم ان سے واقف ہیں, لیکن ان کی چالوں سے واقف نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ناجائز اولاد ہے جو انگریز جاتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا. وہ کون ہے؟ جس کی زبان سے آپ یہ سنیں کہ ہم اس ملک کے دستور کو نہیں مانتے,
جو اس ملک کے دستور کی کاپیوں کو جلاتے ہیں اور پھاڑتے ہیں، یہ اس ملک کے غدار ہیں، یہ اس ملک کے دشمن ہیں، وہ انگریزوں کی ناجائز اولاد ہیں جو آپ کو اس ملک میں اس ملک کا بہت بڑا محب اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ چور اور ڈاکو اور لچے اور لفنگے ہیں جو انگریزوں نے کام کیا تھا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد سے آج اس ملک کے اندر وہ انگریزوں کا کام یہ کر رہے ہیں، اور اگر ہم ہوش میں نہیں آئیں گے، جو سیکولر دستور بنا تو اس میں ہم کو ایک رائٹ ملا کہ ہر آدمی کو اس ملک کے ووٹ ڈالنے کا اختیار، ہم کو حقوق ملے، یہ ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، ہم اپنا بھی ڈالیں اور اپنی بستی کے اندر پھر کر لوگوں کو باہر نکالیں، مردوں کو نکالیں، عورتوں کو نکالیں۔ کیا غرض پڑی ہے جماعت اسلامی کو جو مجھے پرچہ دے کر یہاں بھیجتی ہے؟ پولنگ پرسنٹیج بڑھانے سے جماعت اسلامی کو لے جا کر کوئی لیڈر یا کوئی سیاسی پارٹی فنڈنگ کرے گی؟ کیوں جمعیت علماء اعلان کر رہی ہے؟ کیوں اس شہر کے اندر دوسری تنظیمیں اعلان کر رہی ہیں؟ کیوں اہل حدیث والے اعلان کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ جمہوری ملک کے اندر ووٹ کی ایک اہمیت ہے۔ آپ انگریزوں سے مقابلے کے لیے فتویٰ جب آیا تھا تو جہاد کیا ہے، اور آج اس ملک میں جو جہاد ہے وہ یہی جہاد ہے کہ ووٹ کی طاقت سے فرقہ پرست پارٹیوں کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے، اقتدار میں آنے سے روکا جائے، کہ فرقہ پرست پارٹی اقتدار میں آنے سے روکے، اور کس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو جو فرقہ پرست پارٹی کو شکست دے سکتا ہے اس امیدوار کو آگے بڑھایا جائے متحدہ طور پر۔ اب یہاں بھی منافقین آئیں گے ہماری ہی صفوں میں، ایک اور تیسرے کو لے کر آئیں گے جو لڑائی اور دوڑ میں نہیں ہوگا، اس کو لے کر آ کے ہمارے محلے میں چکر لگوائیں گے، تو آپ سمجھنا کہ یہ ہماری صف کا منافق ہے۔ اس سے امت کو نقصان ہوگا۔ جب ایک امیدوار ایسا ہے جو فرقہ پرست پارٹی کو شکست دینے کی اس میں صلاحیت اور استعداد ہے، لیکن تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک اور کسی کو لے کر آئے تو یہ ہمیں توڑنے کے لیے لا رہے، اور وہ آنے والے بھی بڑے ہوشیار رہیں گے۔ ہمارے دو چار جملے ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، آؤں گا تو بولنا آئے گا، ان کے زبان ہوگی منہ میں، ان سے دھوکہ مت کھانا، ان سے دھوکہ مت کھانا، اور ان کو جو لے کر پھر رہے ہیں ان کو اپنے میموری میں لے آنا۔ یہی وہ امت کے منافق ہیں جنہوں نے ہر زمانے میں امت کو نقصان پہنچایا ہے، ہر زمانے میں امت کا خون خرابہ کیا ہے، ہر زمانے میں انہوں نے امت کا سودا کیا ہے۔ اس محلے کے اندر بھی ایسے ذلیل اور منافق موجود ہیں، میرے علم میں آئی ہے بات کہ وہ لے کر پھر رہے ہیں اور پیسہ بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ تقسیم کرنے والے تو وہ حرام حلال کی ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا مت کرو، اپنے ایمان کو مت بیچو، یہ پیسے لے کر اپنے اولاد کے پیٹ میں حرام مت ڈالو، ورنہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر جو یہ منتخب ہو کر وہاں ایوانوں میں جائیں گے، یہ ایسے قوانین پاس کریں گے کہ پھر تمہارے نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شعور بیدار کرو اپنے اندر، پولنگ پرسنٹیج کو بھی بڑھاؤ اور ایک جٹ ہو جاؤ، اور تیسرے کو کوئی لے کر آ رہا ہے تو سمجھو کہ یہ منافق ہے، اس سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ مت کرو، ہم سب مل کر اس کو آگے بڑھائیں۔ اب دو کانسٹینسی ہمارے یہاں شہر میں، نارتھ اور ساؤتھ، ہم اس کرسی سے اعلان تو نہیں کر سکتے کہ کس کو آپ ووٹ دیا جائے، ہم یہاں سے نہیں بتا سکتے کہ یہ جگہ مذہبی جگہ ہے، لیکن کیونکہ اس ملک میں رہتے ہیں ہم،
تو ہمارا جمہوری حق کی اہمیت کیا ہے ووٹ کی وہ بتا سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جو فرقہ پرست اس ملک دشمن طاقتوں کو اقتدار سے روکنے کے لیے جس امیدوار کو آپ جتا سکتے ہو، ریس میں آگے ہو، تھوڑا سا اس کو پش کر دو، تھوڑا سا پش کر دو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو جس کو پش کر رہے ہیں وہ بہت قطب ابدال ولی جبرائیل میکائیل اسرائیل ہوگا۔ ایک جیب کاٹنے والا ہے، ایک گردن کاٹنے والا ہے، تو آپ احون البلیت ہے، دو مصیبتیں آ جائیں تو جو چھوٹی مصیبت ہے اس کو لے لیا جائے اور بڑی مصیبت کو چھوڑ دیا جائے۔ چھوٹی مصیبت کو میں اشارتاً، آپ لوگ سب ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، چھوٹی مصیبت کون ہے وہ سمجھاتا ہوں، بڑی مصیبت کو تو کھلے عام آپ سمجھتے ہیں۔ چھوٹی مصیبت وہ ہے تو مصیبت، اس میں 99 خرابیاں ہیں، لیکن اس میں ایک اچھائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس ملک کے دستور کو مانتی، اس ملک کے دستور کے خلاف وہ بات نہیں کرتی، اس ملک کے دستور کو وہ نہیں چھیڑتی ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو وہ جلاتی نہیں ہے، پھاڑتی نہیں ہے، وہ ہے بس۔ اس کو بھی اگر کوئی مانتی ہے تو ہم کو کیا چاہیے؟ اس ملک میں ہمیں مذہب کے ساتھ، آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے۔ ہم کو بھلے ایک وقت کا کھانا نہ ملے، ہم کو روزہ رکھ کر وہی ٹریننگ دی جاتی ہے، ہم فاقوں سے تو رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے مذہب پر حملہ مت کرو۔ اگر اس پر بہت زیادہ ہی تمہارے حملے ہوں گے تو پھر کوئی شاہ عبدالعزیز جیسا فتویٰ دینے والا پیدا ہو جائے گا، پھر ایک مرتبہ تحریک آزادی کی بغل بچ جائے گی، پھر چلے گی، پھر شہادتیں، پھر موتیں، پھر ملک آزاد۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم آج بچے مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آئیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہدا مسجد کے مصلیوں کے نام آ جائیں گے، لوگ تقریر میں کہیں گے۔ ہم کسی سے تھوڑی ڈرتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہیں جینے والے اور یہیں مریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نبی کا شہر، وہاں موت آ جائے، لیکن ہم کو اس ملک سے محبت ہے، ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، ہم بائی چوائس مسلمان ہیں، ہم کو اختیار تھا، جانا چاہیں تو چلے جاؤ پاکستان، لیکن ہم نہیں گئے، ہم نہیں جائیں گے۔ ہاں، تمہارے پاس تو کوئی چوائس نہیں تھی، تم کو جانے کا کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اس کو ٹھکرایا، ہم نے جنہوں پاکستان بنایا ہم ان کو بھی ٹھکرا دیا اور اس ملک کو بھی ٹھکرا دیا۔ ہم تو یہیں رہیں گے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، اور یہاں کے دستور کے مطابق یہ ملک چلے گا، اور دستور کو چھیڑو گے تو پھر یہاں سے ہم پہلے ان کو چھوڑیں گے نہیں بٹن دبا کر، اور جو کرنٹ لگانے کی بات کرتے ہیں ہم کرنٹ لگائیں گے، اور صوبے میں اچھا ماحول ہے، اور انشاءاللہ یہاں کا کرنٹ لگے گا دلی تک۔ پھر 24 کے لیے بھی تیاری پوری ہوش مندی کے ساتھ کرنا ہے۔ کس کو ووٹ دینا ہے نام مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میں نماز کے بعد میرے ساتھ جو آنا چاہتا ہے، میں محلے میں پد یاترا کروں گا، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، میرے ساتھ آپ چلیے، وہاں نام بھی بتا دوں گا، کینڈیڈیٹ کا نام بھی بتا دوں گا، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اگر میرے آپ ارادے، میری جو بات ہے اس سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ کو حق ہے جمہوری ملک کے اندر، آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن صفوں کے اندر اتحاد کو برقرار ہے۔ منافقت مت کریے، پیسہ تقسیم مت کریے، اور پیسہ تقسیم کرنے والوں کی گرفت کریے، ان کی نشاندہی کریے۔ اگر آپ میرے کو نشاندہی کریے تو میں انشاءاللہ ان کو کہاں پہنچانا ہے وہ پہنچانے کا پورا انتظام کروں گا، اور پوری طرح سے ہم ایڈمنسٹریشن سے پورے رابطے میں ہیں، ہم نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مخبری نہیں کر رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم مخبر ہیں، دلالی کرتے ہیں ان کی، خاکی وردی والوں کی نہیں، ہم سے رابطے میں۔ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے ہمارے صفوں کے اندر گھس کر نفاق پیدا کرتا ہے تو نشاندہی کریے اور بچائیے۔ چل پھر کے 2-4 دن بچے ہوئے ہیں، چل پھر کے لوگوں میں کہاں آتا ہے آپ کا پولنگ بوتھ؟ کوئی کرائے سے یہاں رہتا تھا، اب نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے تو اپنے بچوں کو کہیے کہ یہ لے جاؤ بیٹے، یہاں اللہ نے سب کو گاڑیاں دی ہیں، کاریں دی ہیں، بیٹا لے جاؤ گاڑی، لے جا کے فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ چاچا اور چاچی اور ان کے بچوں کو لے کر آؤ۔ کوئی بچی نکاح ہو کے چلی گئی، اب اس کا ووٹ تھا، اس بچی کو بھی بلا لو، حیدرآباد میں رہتی ہے بلا لو، بنگلور میں رہتی ہے بلا لو، بمبئی میں رہتی ہے بلا لو، جو جہاں رہتے ہیں
آنا آسان ہے، اس زمانے میں سہولتیں ہیں، ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ان کو لانے کی کوشش کریں اور فرقہ پرست پارٹیوں کو اقتدار میں آنے سے روکیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ آس پاس کے پڑوس میں بھی بات چلائیں۔ بعض جگہ مال کی وجہ سے بعض سلم بستیوں کے اندر کوشش کرتے ہیں پیسہ دے کر، وہاں ان کو جا کر سمجھائیے 2000 تیرے کیا کام آئیں گے، 1000 کیا کام آئیں گے، جبکہ تیرے ایمان کا سودا ہو جائے گا، تیرے نسلوں کو برباد کرنے کا سودا ہو جائے گا۔ کیا تو اپنی اولاد کو بیچے گی 2000 میں؟ نہیں بیچے گی۔ تو یہ تو نسلوں کے قتل و غارت گیری کے منصوبے ان کے پاس ہیں۔ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، آپ ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم منصوبے بناتے رہو اور یہاں سے الحمدللہ ہم امت کو بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری بہت درخواست ہے دردمندانہ کہ پولنگ پرسنٹیج کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیے اور ہر شخص کو پولنگ بوتھ تک لے جانے کے لیے کسی پارٹی ورکر کا انتظار مت کریے، کسی پارٹی والوں کے آنے کا آپ انتظار مت کریے، آپ رضاکارانہ طور پر خود میدان میں اتر جائیے۔ انشاءاللہ ہو سکا تو ابھی نماز کے بعد ہم لوگ چند ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر ہماری رائے سے آپ اتفاق رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں، محلے میں کچھ چہل پہل ہو جائے، لوگوں میں ہلچل ہو جائے، لوگوں میں شعور بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کینڈیڈیٹ کا نام تو مسجد کے باہر بولوں گا، کینڈیڈیٹ کا نام مسجد کے باہر بولوں گا، کس کو کرنا ہے یہاں نہیں بول سکتے۔ ہاں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس صوبے میں اچھے حکمرانوں کو جو ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کر سکیں ان کو ہم پر لائے اور اچھے لوگوں کو اسمبلی کے اندر پہنچائے، پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے ایک شمع روشن کر دے پورے ملک میں انقلاب آنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔